بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث کا ٹکڑا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کو سمجھنا چاہیے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ النیت القصد، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نیت شروع میں آیا تھا۔ دیکھیں نیت، یہاں آپ بیٹھیں گے آپ کی نیت کچھ اور ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد حالات بدلیں گے، آپ کی نیت میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ اس مسجد کے ماحول سے باہر نکلیں گے گیٹ سے، وہاں ماحول مختلف ملے گا، آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ سوچ کی تبدیلی سے، ماحول کی تبدیلی سے انسان کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ جا کے گاڑی میں بیٹھیں گے، راستے میں چلیں گے، حالات دیکھیں گے، جیسے جیسے مختلف قسم کے حالات سے آپ کا واسطہ پڑے گا، آپ کی نیت بدلتی جائے گی۔ آپ گھر جائیں گے، بچوں میں، ماں باپ میں، آپ کی نیت تبدیل ہو جائے گی۔ پھر یہ پورا ہفتہ جب گزرے گا، اگلی مرتبہ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو دیکھیں بہت تبدیلی آپ محسوس کریں گے۔ ایک حالت پر انسان نہیں رہ سکتا، اس لیے اپنی نیت کو وقتاً فوقتاً چیک کرنا چاہیے، بار بار چیک کرو نیت کو۔ یہ نہیں کہہ سکتے جب میں نے نیت کر لی تو ایسی چیز ہے کہ پہلی اینٹیں میں نے رکھ لی، بس وہ رکھ لی، وہ اپنی جگہ سے دوسری اینٹ وہاں نہیں آ سکتی۔ یہ نیت بدلتی رہتی ہے، اس کو بار بار چیک کرنا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ کوئی بھی کام شروع کرے، کوئی بھی کام آپ نے شروع کیا، دین ہے، دنیا ہے، زندگی کے کام ہیں بہت سارے، سب سے پسندیدہ کام اللہ کے ہاں وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، تھوڑا کام کرے، صحیح کرے، پابندی کے ساتھ ہو، اس کے برکات اپنے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ کام کر لیا پھر تھک کے بیٹھ گیا، تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہے اس طرح، تو یہ بھی ایک بنیاد عمل کے لیے۔ تیسری حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، انجام پر بھی نظر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انجام پر۔ کامیاب لوگوں کو اگر آپ پڑھیں گے دنیا کے اندر تو ہم انجام پر، مطلب یہ تو دیکھتے نہیں یہ آدمی کامیاب ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کے پیچھے اس کی محنت کتنی ہے، کس طرح مشکلات میں اس نے پڑھا ہے، کس ماحول سے گزرا ہے، کن حالات سے گزرا ہے، یہاں تک پہنچنے میں کتنی قربانیاں اس کو دینی پڑی، کتنی مشکلات اٹھانی پڑی، یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس لیے دیکھیں کام اللہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ اس حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، پھر کام اللہ لیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کام میں کروں گا، یہ ہماری سوچ ہے، کام لیتے اللہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو، توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، اسباب اپناؤ، بہتر سے بہتر طریقے سے اپناؤ، سنجیدہ طریقہ، بہترین طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ کل مشرق کی طرف سے کچھ لوگ آئیں گے، جو مشرق کی لوگوں میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، وفد عبد القیس کا ذکر تمام حضرات نے پڑھا ہے کتب حدیث میں، ترمذی میں، بخاری میں، سب میں ہے، مسلم میں، کہ وفد مشرق کے لوگوں میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل دیکھا عصر کی نماز آپ پڑھا چکے ہیں اور تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، اتنے میں دیکھا لوگ داخل ہو گئے، ایک وفد داخل ہو گیا۔ زمانے میں مسجد نبوی کا جو پلاٹ تھا، گراؤنڈ تھا، میدان، 4 دیواری نہیں تھی، ایک کونے پہ مسجد بنی تھی، بالی خانی میدان تھا۔ آ گئے اور جیسے اپنی سواریوں سے اترے تو دوڑے، سب سواریاں چھوڑی، سامان وغیرہ چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ بحرین کے لوگ تھے، عبد القیس کا وفد ہے، یہ دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ارد گرد جا کے بیٹھ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ارد گرد بیٹھ گئے. ایک شخص کو آپ دیکھا کہ وہ نہیں آیا. اس نے پہلے اپنا ساری سواریاں وغیرہ سیٹ کی، سب کا سامان سیٹ کیا، بڑے سکون سے سارے کام کیے اس نے، بڑے اطمینان تحمل سکون کے ساتھ سارے کام کیے. اور کرنے کے بعد پھر اپنا کپڑا جوڑا نکالا، کہیں پردے میں چلے گئے، کپڑے تبدیل کر کے بڑے سکون سے آ رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نظر اس کے اوپر ہے، اس کو نوٹ کر رہے تھے کہ کیا ہے. جیسے آئے تو آداب مجلس سب حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی جیسے دین کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم سب بیٹھے مجلس میں نا، تو اگر کوئی بندہ آ جائے تو اصولاً اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور جواب بھی نہیں دینا چاہیے. دین کی بات ہو رہی ہے، خاموشی سے آ کے جہاں مجلس میں مناسب جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. یہ اصول ہے نا، آداب ہے. اب وہ آ گئے اور ایک طرف بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ میرے پاس تشریف لے آئے. اس کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور ان سے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. آپ میں 2 عادتیں اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے. 2 عادتیں آپ کے اندر ایسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے. الحلم والانات. الحلم والانات، ایک آپ میں برداشت بہت زیادہ ہے، بردباری. حلم کس کو کہتے ہیں؟ بردباری، برداشت. کون سامان کسی کا رکھتے بھائی، اپنا کام کرو. سب کا سامان سمیٹا، سب کی سواریاں باندھ دی بڑے طریقے سے. دیکھو نا مشکل کام ہوتا ہے، ایک بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک شعبہ ہے، آپ کو پڑھائیں گے بھی. 4 شعبے ہمارے یہاں کام کرتے ہیں: تعلیم، تربیت، خدمت، دعوت. یہ 4 شعبے ہیں. جو خدمت کا شعبہ ہے اس کے لیے ہم نے 3 اصول بنائے ہیں. خدمت جذبے سے کرنا، طریقے سے کرنا، آخر تک کرنا. بہت سارے حضرات نے مجھے کہا اس میں ایک اخلاص سے کرنا. میں اخلاص کا پتہ تو قیامت کے دن لگے گا بھائی. کس نے اخلاص سے کیا نہیں کیا یہ اللہ کے معاملات. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر. ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، باقی حقیقت اور انجام کو، حقیقت کو اللہ بہتر جانتا ہے. اندر کی کہانی کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو ہم تو ظاہر کو دے کے بھائی ظاہر آدمی کام کر رہے بھائی ٹھیک ہے بہتر ہے. تو یہ 3 اصول ہے ہمارے. اب دیکھیں برداشت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے معاشرے میں. آپ بہترین مدرس بنے، بہترین امام بنے، بہترین سب کچھ بنے، قائد بنے، اگر آپ میں صبر، تحمل، برداشت نہیں ہے نا آپ کی زندگی ادھوری ہے. بہت ضروری ہے. تو الحلم برداشت، تحمل، بردباری، اور نمبر 2 الانات سنجیدگی. معلوم برداشت سنجیدگی نہیں ہوتی، ایسے بے ڈھنگے کام کرتے ہیں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے کام کرتے ہیں. یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. طریقے سے گاڑی کھڑی کرنا، طریقے سے سکون سے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرنا، اپنے چپل صحیح اتارا، کھانا، ہر کام ڈھنگ طریقے، کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا آپ یہ ڈائری کھولے ذرا، شروع کروں اللہ کا نام لے کے. دیکھیں عنوان لکھا ہے نصب العین. میں صرف اشارے دے رہا ہوں، کام آپ نے کرنا ہے. اب لغت کی کتابوں کے پیچھے پڑ جائے، محاورات کو دیکھتے رہے، مطالعہ، یہ اتنا بڑا گہرا پیغام ہے. یہ صرف ایک صفحے کو مت دیکھیں، چند الفاظ کو مت دیکھیں، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے. اور ایک آدمی کی محنت نہیں ہے، علماء کی جماعت پوری ٹیم اس پہ بیٹھی ہے، اور اس پہ باقاعدہ کئی مرتبہ ان الفاظ کو ہم نے کتنے مرحلوں سے گزارا ہے. نصب العین. دیکھیں اگر آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے آپ بڑا کام دنیا میں نہیں کر سکتے.
بہت بڑا، ٹھیک ہے زندگی گزر جائے گی، آپ نماز پڑھا لیں گے، آپ درس قرآن دے دیں گے، لوگوں کو تبلیغ کر دیں گے۔ ایک بامقصد انسان جو دنیا میں ایک کام کرتا ہے، کردار ادا کرتا ہے معاشرے کے اندر، گھر کے لیے، معاشرے، اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے، اور ہمارا مقصد وہی ہے جو ہمارے رسول کا مقصد ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ہمارا مقصد کون سا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے وہ ہمارا مقصد ہے، اقامت دین۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں قرآن کریم، قلم ہے سب کے پاس، پین؟ میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں، آپ قرآن کریم کی آیتیں نوٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ اقامت دین کے ساتھ لکھ کے توبہ، سورۃ التوبہ، صرف توبہ لکھ لے، توبہ، آیت نمبر 32-33، توبہ، آیت نمبر 32-33، پارہ 10 ہو گیا۔ اب آگے اس کے لکھ کے فتح، سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتح، فتح، سورۃ الفتح، آیت نمبر 38، پارہ 26، 38، آیت نمبر 38، 2 کم 40۔ صف، آگے لکھے ایک اور حوالہ، سورۃ الصف، آیت نمبر 8، 9، پارہ 28۔ نصب العین کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کا اصل مقصد، اصل مقصد جو زندگی کا اصل مین مقصد ہے اس کو نصب العین کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیتیں ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ توبہ کی آیتیں ہو گئی۔ سورۃ الفتح، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سورۃ الصف، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے، دیکھے دنیا، باطل، کفر، وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو ختم کر دے۔ ان کی خواہشات میں رکاوٹ ہے نا، قابیل سے سلسلہ چلا ہے قیامت تک کے لیے، جب تک دنیا ہے حق اور باطل کا معرکہ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے۔ اب باطل کیا چاہتا ہے کہ حق نہ رہے اور مسلمان حق رہے، حق غالب ہو جائے۔ یہ آپ سمجھیے 23 سال زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، خصوصاً جو نبوت ملنے کے بعد ہے، مکی دور میں تو دیکھیں وہ مرکز نہیں ملا، ماحول نہیں تھا، مدینہ منورہ تشریف لائے، دیکھیں 27 غزوات ہے، 56 سرایا ہے، پھر آپ کی محنت، آپ کی کوشش، سب دیکھیں اللہ کا دین عملاً زندہ ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ قامت نہیں۔ اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ جو اصل جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس یہاں سے شروع کرنا ہے، کرتے 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 پھر اعلاء کلمت اللہ تک اس کو پہنچانا ہے نا، یہ سب ہے۔ تو یہ آیتیں آپ کے سامنے آ گئی، یہ بھی آپ کے ذوق کے اوپر ہے اور آپ کے جذبے محنت کے اوپر ہے کہ ان آیتوں کو آپ نکالیں، ان کو یاد کریں، آیتیں یاد ہو، ترجمہ یاد ہو، اقامت دین، اور پھر اس کو بہت بہترین انداز میں آپ بتا سکیں، تعبیر کر سکیں۔ اور میرے خیال میں تو اگر میں اگلی نشست میں جب ہم بیٹھیں گے، تھوڑا تھوڑا بے تکلفی کی طرف آہستہ آہستہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر میں کسی ساتھی کو کھڑا کر دوں اور میں کہوں آپ ذرا بیان کریں اقامت دین کو، آپ بیان کریں، اس کا مطلب بیان کریں اور آیتیں ثابت کریں اس کو، تو بغیر کسی جھجک کے وہ پڑھ سکے، اس کو کوئی مشکل نہ ہو۔
تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا، یہ مقصد ہے۔ یہ دے کہ ہم ٹھیک ہے آپ کو اور بہتر لگتا ہے آپ بنائیں اپنا، ہم تو آپ کو ایک راستہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک واضح مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ایسا ہو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ ایک عالم کے لیے تو بنیاد ہے نا، آپ اپنے ذوق سے اس کو وہ کریں، ہم نے یہ بنایا آپ کو دے رہے ہیں، آپ اور بہتر سوچیں اگر آپ سوچ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں طریقہ کار، اقامت دین کیسے ہو جائے، اللہ کا دین کیسے غالب ہو، اس کے لیے طریقہ کار۔ یہ طریقہ کار کے ڈبے کے نیچے لکھ کے 4 شعبے، یا نہیں ہے نا، آپ لکھ دیں 4 شعبے، اس کے نیچے لکھ دیں 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 خدمت، نمبر 4 دعوت۔ اب دیکھیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پر آیتیں ہیں، عنوان اس کا ہے فرائض منصبی۔ فرائض منصبی یہ عنوان بھی ملتا ہے، یا مقاصد بعثت ایک عنوان ہے، اکثر علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، اس پہ زیادہ گفتگو کرتے ہیں علماء۔ فرائض منصبی یا مقاصد بعثت ایک ہی بات ہے۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 129 پارہ 1، سورۃ البقرہ، بقرہ آیت نمبر 129 پارہ 1، پھر لکھے بقرہ آیت نمبر 151 پارہ 2، بقرہ آیت نمبر 151 پارہ 2، پھر لکھے آل عمران آیت 164 پارہ 4، پھر لکھے جمعہ سورۃ الجمعہ آیت 2 پارہ 28۔ جب پڑھائیں کسی کو عوام کو نا بڑے سکون سے پڑھایا کرو، یہ تو میں پھر بھی تیز بتا رہا ہوں، میں بڑے سکون سے پڑھاتا ہوں، لکھواتا ہوں ان کو، بتاتا ہوں، پھر پوچھتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا سوال کرنے کر لے آپ۔ علم کا یہ ہے نا، عوام کو ہمارے یہاں مدارس میں تو ذرا تیز تیز پڑھائے جاتے ہیں نا، استاذ پڑھا رہے ہوتے، کتابیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، انداز بھی ایسا ہے۔ اگر آپ شروع میں اپنے آپ کو تھکا دینا، آپ کی محنت آپ کو آخر میں بہت فائدہ ہوگا، خصوصاً عوام کو۔ جو اگر آپ نے عوام کے ذہن سوچ کو بدلنا ہے، ان کو بہتر طریقہ بتانا، بڑے سکون سے پڑھانا ہے، پوری تیاری کے۔ اب دیکھیں یہ حوالے میں نے دیے 4، مقاصد بعثت یا فرائض منصبی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 129، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ 151 سورہ بقرہ کی آیتیں ہو گئی۔ سورہ آل عمران، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ سورۃ الجمعہ، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آپ کو میں نے اتنے موضوعات دے دیے نا، جمعہ پڑھانے والے حضرات کو، درس دینے والے حضرات کو، بیان کرنے والوں کو، یہ مستقل آپ کو اس میں موضوعات مل گئے۔ ابھی آپ اس پہ جس انداز میں بولے تیاری کر کے عنوان مل گیا آپ کو بہترین۔ تو یہ سمجھ آ گیا،
یہ مقاصد بعثت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 129، سورہ بقرہ آیت نمبر 151، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2، آپ دیکھیں گے فرق، آپ کو تو فرق معلوم ہے نا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 میں اللہ نے کیا ترتیب دی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تزکیہ کو کہاں ذکر فرمایا؟ آخر میں، اور باقی 3 چیزوں کو پہلے ذکر فرمایا، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ تزکیہ کو آخر میں ذکر فرمایا، باقی تینوں کو۔ اور باقی تینوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے وہاں ترتیب کیا رکھی ہے اللہ نے؟ باقی تینوں آیتوں میں تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ تزکیہ کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا، یہ کیوں؟ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، کچھ دعائیں دوران تعمیر مانگی اور کچھ دعائیں تعمیر کے، ایک دعا تعمیر کے بعد مانگی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے دعا، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب بھیج دیجئے ان مکہ والوں میں ایک رسول، رسول ہم ایک شان والے پیغمبر، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، ان کو حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ ترتیب وقوعی ہے، یہ ترتیب ہے، پہلے علم ہے پھر تربیت ہے۔ کہتے ہمارے ہاں ایک جملہ ہے کہ تربیت بغیر تعلیم کے ممکن نہیں، تربیت بغیر تعلیم کے ممکن نہیں، اور تعلیم کا مقصد تربیت ہے، مقصد تربیت ہے، جملہ ہے نا۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کو بہتر سمجھیں گے تو بہتر طریقے سے وہ اس پہ عمل کریں گے۔ اگر سمجھ ہی صحیح نہیں ہے تو بہتر تربیت کیسے ہوگی؟ پھر اتنا بہتر سمجھ ہوگی اتنی بہتر تربیت ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پہ ترتیب ہو کے تزکیے کو کیا کیا؟ آخر میں ذکر فرمایا، یہ ترتیبی وقوعی ہے۔ اور وہاں دعا قبول ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تشریف لے۔ اب دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بھی پورا کر لیا، ساری چیزیں دے دی، صحابہ کا تزکیہ بھی فرما دیا۔ دیکھو اس لیے مقصد کو پہلے ذکر فرما دی، باقی چیزوں کو بعد میں ذکر فرمایا۔ کیسے صحابہ کی تربیت فرمائی؟ یعنی انسانوں کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں من حیث الجماعہ، اگر دنیا میں کوئی جماعت ہے کہ جس کا ہر فرد ہدایت کا معیار ہو، وہ صرف صحابہ ہے۔ انبیاء تشریف لائے ہیں لیکن الگ الگ اوقات میں، ان کا زمانہ الگ الگ ہے۔ من حیث ایک ہی زمانے میں ایک ہی جماعت کے تمام افراد ہدایت کا معیار ہو، وہ صحابہ ہے۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بات کیا تھی جو نہ روما اور نہ ایران سے دبے، سپر طاقتیں ہیں نا اس زمانے کی، نہ روما اور نہ ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پر نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ کیسے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی؟ دیکھو تزکیہ، تو مقصد تزکیہ ہے اور تعلیم اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب آگے دیکھیں ذرا، اگلے صفحے پہ جائیں، اگلے صفحے پہ دیکھیں اغراض و مقاصد۔ اغراض و مقاصد کیا ہے ہمارے؟ دیکھیں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو دیکھیں، اس ہر ایک کہے کہ بالکل یہ ہونا چاہیے۔ اتنا ہم نے ترجمانی کی ہے معاشرے کی، ماحول کی اور آپ کے احساسات کی۔ مسلمانوں کو دین کے ضروری علم سے روشناس کرانا،
ایک ہے فرض کفایہ، ایک ہے فرض عین۔ فرض عین علم ہے نا، اس کی تعریف ہم آپ کے سامنے کریں گے، پھر آپ کو فرض عین علم کس کو کہتے ہیں بہترین وضاحت کریں گے آپ کے سامنے۔ لیکن فی الحال یہ جملے کو سمجھے، مسلمانوں کو دین کے ضروری علم سے روشناس کرانا، جملہ سمجھ آ گیا؟ اس پہ غور و فکر کرنا آپ کا کام ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا ماحول بنانا۔ جب ہماری تربیت اچھی ہوگی ہم گھروں میں بھی دیں گے، جو اگر آپ کو آتا ہے تو گھر پہ کریں گے نا، اگر آدمی کو خود پتہ نہیں تو کیا تربیت کرے گا وہ؟ ہمارے گھروں میں تعلیم و تربیت کا ماحول بن جائے، خواتین ہیں، بچے ہیں، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو جائے، سیکھے، سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ، تقریریں مت کرو۔ کلمہ کب سیکھے گا؟ جب گھر میں ماحول ہوگا، ماحول ہوگا، تقریروں سے نہیں ہو، بچے تقریروں سے نہیں سمجھتے۔ اور وَلَقِّنُوهُمْ، تلقین کرو عند الموت کے وقت لا الہ الا اللہ کی، موت کے وقت لا الہ الا اللہ۔ دیکھو مسلمان کا پہلا سبق، آخری سبق۔ تیسرا جملہ، مساجد کو عوامی تعلیم و تربیت کے مراکز بنانا۔ آپ حضرات جملوں پہ غور کر رہے ہیں، اور ایک ہفتہ مزید غور کریں، کم از کم ایک ہفتہ تو کر لیں، اس کو لے سوچے، آپس میں دیکھ لیا کرے، کسی کے سامنے بیان کرے تو اور اچھا ہے، بیان کرنے سے بات اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے، خود کو بھی دوسروں کو بھی۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان دین کے ضروری علم سے روشناس ہو جائے، مسلمان کے گھر میں تعلیم و تربیت کا ماحول بن جائے، مساجد عوامی تعلیم و تربیت کے مراکز بن جائے۔ کیسے؟ اس کے لیے نصاب کی تیاری ہے۔ نصاب سے مرادین کہ اپنا نصاب لا، البرکۃ مع اکابرکم، اکابر کے نصاب کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ جو ہمارے بزرگوں کی خدمات ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، انہوں نے خدمات انجام دی ہے نا، ٹھیک ہے، کچھ الفاظ کو آسان کریں گے، تعبیرات کو تھوڑا، باقی کام وہی ہے۔ نمبر 2، ٹیم کی تیاری۔ ٹیم نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو بہترین جماعت اللہ نے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کا سینہ کھولا، آپ کا بوجھ ہلکا کیا۔ کیا بوجھ کہتے ہیں؟ آپ کو صحابہ جیسی جماعت دے دی۔ ٹیم بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اجتماع ہے، ید اللہ علیہ، اجتماعیت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے تعارفی کورسز کا اہتمام، ضروریات دین، احساس دین، اس طرح کے مضامین پر مشتمل چھوٹے چھوٹے کورس مختلف جگہوں پر ہو، لوگوں کو ترغیب دے، ان کو متوجہ کرے۔ پھر آگے مستقل داخلہ کوئی لے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تعارفی کورسز کا اہتمام۔ یہ فی الحال میں نے آپ کو اتنا سبق دے دیا، نصب العین اور طریقہ کار، اغراض و مقاصد، اتنا سبق ہے۔ یہ بہت لمبا سبق ہے۔